बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन। प्यारे मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज मैं एक बार फिर से इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब की एक वीडियो लेके आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ, जिसमें इंजीनियर साहब एक बहुत ही पावरफुल वजीफ़ा हमें बताने जा रहे हैं। वो कौन सी ऐसी वजीफ़ा है कि जिसके पढ़ने से हमारे ज़िंदगी भर के मसाइल हल हो जाएंगे, हमारे ज़िंदगी भर के मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। ये सब कुछ करने वाली ज़ात मेरे अल्लाह ताला की ज़ात है। हम जब उन्हें याद करेंगे तो वो हमारी ज़िंदगियों से सारे मसाइल, सारे दुख दर्द तकलीफ़ें ख़त्म कर देगा इंशाअल्लाह। इंशाअल्लाह सद के दिल से ये अज़कार हमें करने चाहिए। तो चलिए ये देखते हैं कि इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब आज हमें कौन सा वजीफ़ा बताने जा रहे हैं कि जो बहुत ही पावरफुल है। तो आइए अपनी वीडियो की जाने बढ़ते हैं और इंजीनियर साहब को सुनते हैं। सैयदना अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु अलैहिस्सलाम की बड़ी बहन थी सैयदा उम्मे हानी सलामुल्लाहि अलैहा, जो नबी अलैहिस्सलाम की कज़न लगती हैं, मौला अली की बड़ी बहन है और एजेड खातून थी। नबी अलैहिस्सलाम की बहन ही लगती थी, तो आप उनके पास चले जाया करते थे। तो ये हदीस सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर मौजूद है। हमने ब्लू कार्ड के अंदर इस हदीस का रेफरेंस भी दिया हुआ है। तिरमिज़ी में भी रवायत मौजूद है, लेकिन तिरमिज़ी वाली रवायत जो है ना कमज़ोर है। सही सनद इसकी सुनन निसाई अल कुबरा के अंदर है। हमारे ब्लू कार्ड में 19 नंबर के ऊपर ये वजीफ़ा है। इंटरनेशनल नंबर के मुताबिक 10680 10,680 नंबर हदीस है। सैयदा उम्मे हानी कहती हैं, या रसूलल्लाह मैं बूढ़ी हो गई हूँ, लंबे वजीफ़े मुझसे कोई नहीं होते, मुझे कोई एक वजीफ़ा ऐसा बता दें जो मैं कर लूँ, मेरे लिए किफ़ायत करे। सर जो वजीफ़ा फिर लिया है ना मौला अली की बहन ने, वो ऐसा वजीफ़ा है कि मुझे अभी तक इतना तगड़ा और कोई वजीफ़ा नहीं अहदीस में नज़र आया जिसकी इतनी फजीलत हो। आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया 100 दफ़ा रोज़ाना सुबहान अल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 गुलाम आज़ाद करने का सवाब मिलेगा। सर रोज़ा अगर आप तोड़ बैठे तो एक गुलाम आज़ाद करना पड़ता है, तो 100 रोज़ों से भी के बराबर ये आप समझ लें। 100 दफ़ा अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 घोड़े अल्लाह की राह में जिहाद के लिए भेजने का सवाब मिलेगा। 100 दफ़ा अल्लाहु अकबर पढ़ लिया करो, तुम्हें 100 ऊंट अल्लाह की राह में भेजने का, कुर्बान करने का, नहर करने का सवाब मिलेगा। 100 ऊंट, सर एक ऊंट की कीमत ऑलमोस्ट 2-2.5 लाख रुपए, करोड़ों रुपए का वजीफा है जी, ये मिलियंस ऑफ डॉलर्स का ये वजीफा है फ्री में। और 100 दफा ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो, ये जमीन और आसमान के दरमियान जितना फासला है इसको सवाब से भर देगा। सर ला इलाहा इल्लल्लाह के फिर बराबरी कौन कर सकता है। वो हदीस बिताका है ना, कागज के पुर्जे वाली हदीस जामे तिरमिज़ी में, कि एक शख्स के 99 दफातर गुनाहों के खोले जाएंगे और नामा माल तुल रहा होगा, तो अल्लाह ताला फरमाएगा मैं किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करता। दूसरी तरफ एक कागज़ का टुकड़ा डाला जाएगा जिस पे ला इलाहा इल्लल्लाह लिखा होगा। वो शख्स कहेगा ये टुकड़ा क्या कर सकता है, बस वो रखने की देर होगी, वो पड़ना भारी हो जाएगा। अल्लाह के नाम से तो वज़नी कोई चीज़ नहीं हो सकती। इसे कहते हैं कागज़ के पुर्जे वाली हदीस, उसके लिए जन्नत का हुक्म हो जाएगा। ला इलाहा इल्लल्लाह का मुकाबला नहीं है। तो ये 4 वजीफ़े हैं, सुबहान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहु अकबर, ला इलाहा इल्लल्लाह। ये इतना महबूब वजीफ़ा है कि जो सुनन नबी दाऊद में, जामे तिरमिज़ी में सलात व तस्बीह वाली हदीस है, उसमें 300 दफ़ा कौन से कलिमात पढ़े जाते हैं, यही सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, बस इतना ही पढ़ना होता है। ये वला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह की हदीसें अलग से हैं, लेकिन सलात व तस्बीह में इतना ही पढ़ना होता है, चारों कलिमात। हत्ता कि सही मुस्लिम में हदीस है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ये 4 कलिमात मुझे हर उस चीज से बढ़कर महबूब हैं जिन पे सूरज तुलू होता है। यानी दुनिया और जो कुछ दुनिया के अंदर है, इससे बढ़कर मुझे ये चीज महबूब है कि मैं ये 4 कलिमात कह लूं, सुबहान अल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। और सही मुस्लिम की एक और हदीस है कि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया अल्लाह ताला को इससे बढ़कर कोई और कलिमात महबूब नहीं है, और ये हिस्सा बुखारी में भी है इसका। और इसमें अल्लाह ताला की तरफ से कोई पाबंदी नहीं है, तुम इनकी तरतीब भी बदल सकते हो। यानी सुबहान अल्लाह
کے بعد آپ اللہ اکبر پڑھ لیں، پھر لا الہ الا اللہ، کوئی فرق نہیں ہے. یہ ایک اوپن چیز ہے. آپ یوں بھی کر سکتے ہیں کہ پہلے 100 دفعہ پڑھ لیں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الحمدللہ الحمدللہ، اللہ اکبر، کیونکہ را کو پھر لام سے ملائیں گے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ. اور یوں بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ زیادہ بہتر ہے، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، کیونکہ اکبر پہ وقف کریں گے، ورنہ یہ سبحان اللہ تو الحمدللہ ہی پڑھ نہیں سکتے آپ، کیونکہ الحمدللہ الحمدللہ بنے گا کانٹینیوس، جیسے اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بنتا ہے، تو وقف کرنا پڑے گا سوائے سبحان اللہ کے. سبحان اللہ یہ تو پڑھ سکتے ہیں، لیکن الحمدللہ کو الحمدللہ وقف کرنا پڑے گا. اللہ اکبر اگر ملائیں گے تو اللہ اکبر را کو لام سے، تو اس کی بجائے اتنی مشکل میں نہ پڑے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر. ایک تسبیح پڑھ لے، چاروں وظیفے 100 دفعہ ہو جائیں گے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے اجازت دے دی ہے نا، آگے پیچھے دائیں بائیں کچھ بھی کر سکتے ہو. اور یہ ترتیب تو صراط و تسبیح میں موجود ہے، نبی علیہ السلام نے کلمات پڑھے بھی ہیں. آپ کو پتہ ہے تبلیغی جماعت والے 3 وظیفے بتاتے ہیں، ویسے بڑی سمجھداری سے ہی کسی نے وہ ڈیوائز کیے ہیں. 100 دفعہ وہ یہ بتاتے ہیں سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، وہ ساتھ وہ بھی بتاتے ہیں ولا حول ولا قوت الا باللہ، وہ بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ بھی صحیح بخاری میں رات کو اٹھتے وقت کی دعا ہے. العلی العظیم تک بھی پڑھ سکتے ہیں، وہ ابن ماجہ میں موجود ہے. میرا ایک یوٹیوب پہ کلپ ہے 6 کلموں کا ثبوت، تو میں نے بتایا 4 کلمے ثابت ہیں، 2 مولویوں کے لکھے ہوئے ہیں، آخری والے جو ہیں. تو بلکہ وہ میرا بیٹا تو وہ اس کے وہ کورس میں آیا تو اس نے 2 یاد ہی نہیں کیے، تو اس کو ماں کہہ رہی یاد کرو، کہتی وہ کہتا ثابت ہی نہیں ہے تو کیوں سارے یاد کرو. ہم ریکویسٹ کریں گے، ہمارے پاس بھی وہ کورس اسلامیات کا جو ہے نا اس کو ریویو کرنے کے لیے بھیجا ہوا ہے ہماری اکیڈمی میں انہوں نے، تو ہم اس میں ان کو ریکویسٹ کریں گے کہ یہ آخری 2 کلمے نکال دیں، پہلے 4 کلمے ثابت ہیں. وہ تو ثابت ہی نہیں ہے، تو خام خواہ لوگوں کو آپ رٹا رہے ہیں. الٹا جن لوگوں کی شادی ہونے والی ہوتی ہے وہ بیچارے ٹینشن میں پڑے ہوتے ہیں 6 کلمے یاد کرنے کا، حالانکہ کلمے کے ساتھ تو کوئی تعلق ہی نہیں اس کے. تو یہ جو صلاۃ و تسبیح کے اندر بھی پڑھا جاتا ہے، لیکن اس میں لا حول ولا قوت الا باللہ نہیں، وہ تو لادہ سے بخاری مسلم میں حدیث ہے کہ جنت کے خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے لا حول ولا قوت الا باللہ. تو آپ پڑھنا چاہتے ہیں ضرور پڑھیں، اس میں وظیفے کے طور پہ آپ پوری تسبیح اس کی پڑھ لیں بے شک. تو تبلیغ جماعت والے یہ بتاتے ہیں 100 دفعہ درود شریف بتاتے ہیں اور 100 دفعہ استغفار بتاتے ہیں، تو بہت انٹلیکچوئل چیز ہے. یہ وظیفہ اتنا کمال ہے کہ آپ کے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ نبی علیہ السلام نے مشروع کیا ہے. مسلم شریف میں حدیث ہے ہر فرض نماز کے بعد یہ وظیفہ پڑھنے والا کبھی نامراد نہیں جاتا. 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ اور 34 دفعہ اللہ اکبر. اور ایک حدیث میں ہے مسلم شریف کی کہ جو پڑھے 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 33 دفعہ اللہ اکبر اور 100 کا عدد پورا کرنے کے لیے پڑھ لے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر. 100 کا عدد اس سے بھی پورا کر سکتے ہیں اور 100 کا عدد اللہ اکبر کہہ کے بھی پورا کر سکتے ہیں، تو اس کے سارے گناہ معاف کر دیے جائیں گے، اگرچہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو. لیکن وہ صغیرہ گناہ، کبیرہ گناہ صرف توبہ سے معاف ہوتے ہیں. وہ صحیح مسلم میں حدیث ہے کہ اگر بڑے گناہوں سے بچا جائے تو ایک جمعے سے دوسرا جمعہ، ایک رمضان سے دوسرا رمضان اور ایک نماز سے دوسری نماز درمیان کے گناہوں کا کفارہ بن جائے گی. لیکن جو نماز ہی نہیں پڑھتا تو جمعہ پڑھتا رہے تو وہ تو بڑے گناہوں سے نہیں بچا ہوا نا. مسلم شریف میں حدیث ہے بندے کے کفر اور اسلام کے درمیان فرق نماز ہے. یہ نہ ہو کہ ایک رمضان پڑھ لے، اگر رمضان کے بیچ چلے سارے، نہیں نہ، اس طرح نہیں ہوگا. تو یہ وظیفہ اتنا کمال ہے، بخاری مسلم دونوں میں حدیث ہے. کچھ غریب صحابہ حضور کے پاس ہے، یا رسول اللہ ہر مقابلے میں ہم برابری کر لیتے ہیں امیر اصحاب کی، وہ روزے رکھتے ہیں ہم بھی روزے رکھ لیتے ہیں، وہ نمازیں پڑھتے ہیں ہم بھی نمازیں پڑھ لیتے ہیں، وہ جہاد کرتے ہیں ہم بھی جہاد کر لیتے ہیں، ایک معاملے میں آ کے ہم مارے جاتے ہیں. قرآن میں بار بار آیا اللہ کی راہ میں خرچ کرو، ہم تو خود ہی غریب ہیں، تو آپ ہمیں کوئی اس کا حل تجویز کریں. تو آپ فرمایا میں تمہیں ایک ایسی چیز بتاتا ہوں کہ تم ان کی برابری کر لو گے. تم ہر فرض نماز کے بعد 33 دفعہ سبحان اللہ، 33 دفعہ الحمدللہ، 34 دفعہ اللہ اکبر پڑھ لیا کرو. یہ بخاری مسلم دونوں میں. کچھ دنوں کے بعد پھر وہ حاضر ہوئے.
یا رسول اللہ وہ تو امیر صحابہ کو بھی پتہ چل گیا، وہ بھی یہی کچھ پڑھ رہے ہیں، اب ہم کیا کریں؟ تو اسی تک لو جناب، تو اسی گرین کارڈ دے تے بلو کارڈ دے چکر پہ ہو، دنیا دے آخرت کے نہیں۔ صحابہ کرام آخرت کے بلو اور گرین کارڈ کی بات کرتے تھے۔ تو نبی علیہ السلام مسکرائے، آپ نے فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتی من یشاء، یہ اللہ کا فضل ہے، میں تو اللہ کا فضل نہیں روک سکتا، ٹھیک ہے نا۔ تو ظاہر ہے گیون سرکمسٹانسز اللہ کے دیے ہوئے ہیں، اس کے اندر آپ بیسٹ پرفارم کرنے کی کوشش کریں۔ اللہ کے فضل کو تو کوئی روک نہیں لگا سکتا نا، کوئی یہ نہیں کہہ سکتا کہ جی وہ یعنی تیرے ہوتے جنم لیا ہوتا کیوں نہیں ہوا، ہو سکتا ہے ابو جہل ہی ہوتا۔ تو جس حال میں اللہ نے رکھا ہے اسی کو آپ بہتر سمجھیں۔ تو اس طرح کی کئی احادیث ہیں جو ان وظیفوں کو سپورٹ۔ اچھا، مسلم شریف میں ایک حدیث میں یہ بھی آیا کہ 10 دفعہ سبحان اللہ، 10 دفعہ الحمدللہ اور 10 دفعہ اللہ اکبر۔ اگر کسی کے پاس ٹائم تھوڑا ہے نا تو فرض نماز کے بعد یہ بھی پڑھ سکتا ہے، 10 دفعہ بھی وظیفہ یہ والا کیا جا سکتا ہے۔ تو میرے پیارے معزز و محترم ناظرین، یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ لوگوں کو ہمارے ویڈیوز پسند آ رہے ہوں گے۔ آپ لوگ کس طرح کی اور کیسے اور کن علماء کی ویڈیوز چاہتے ہیں، ہم انشاءاللہ آپ کی فرمائش پہ اسی طرح کے ویڈیوز اپلوڈ کرتے رہیں گے۔ تو میرے پیارے معزز ناظرین، آپ لوگ کمنٹس میں ہمیں بتا سکتے ہیں کہ آپ لوگوں کو کس طرح کی ویڈیوز چاہیے۔ تو ملتے ہیں ایک ایسی ہی دلچسپ ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔